الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فالحمد لله. بارگاہ رسالت مع بحمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ درود اچھا فرمایا اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد البانی وسلم تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. کسی کیجے بیجے کیوں کر پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے کافی، غلامانی شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. حضرات، میں تو ان بارگاہوں کے سب میں ہوں. اللہ تعالیٰ غوث اعظم کے کتوں میں قیامت کے دن پکارے تو اس کا کرم. قادری سلسلہ ہے مقدر میرا مجھ کو نسبت دیا احمد رضا سے ملی. ہم لوگ قادری ضرور ہیں ماشاءاللہ، ہزار بار شکر کے ساتھ ہے، مگر یہ اور بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ سلسلہ مجھے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم تاج الشریعہ کے واسطے سے ملے. مومن دنیا میں رہتا بستا ہے اور مومن کا کردار عمل خیر ہے. یہاں تک کہ امت محمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امت محمد، میں تم کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہوں تاکہ تم لوگوں کو برائی سے روکو اور بھلائی کا حکم دو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی نسبت پاک کے صدقے میں تمام امتوں سے افضل ہے. اور غرض بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ برائی سے روکنے اور بھلائی کا حکم دینے کے لیے. اس کے باوجود بھی ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں، لیکن اس خوش نصیبی کے ساتھ دنیا میں جیا کیسے جائے. برائیاں بھی بہت ہیں اور نیکیوں کے اسباب بھی بہت زیادہ ہیں، اور دونوں چیزیں بندے کو پیش آ جاتی ہیں. برائی بھی کبھی کبھی اور بھلائی تو ہمارا مقصد حیات ہی ہے. لیکن ہمیں اس خاردار جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے پھول کو چننا ہے تو کیسے چنا جائے؟ چننے کے لیے بہت دشواریاں ہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدوں سے فرمایا اے میرے مریدوں، دنیا میں بٹیر کی طرح زندگی گزارو. تو مرید حیرت میں رہ گئے کہ سرکار بٹیر تو ایک پرندہ ہے جو پانی میں رہتا ہے، کبھی اڑتا بھی ہے. تو ارشاد فرمایا ہاں، جس طرح وہ رہتا تو پانی میں ہے لیکن جب پرواز کرتا ہے تو اس کے پر میں کبھی پانی لگا کوئی نہیں دیکھا. تو مریدین سمجھ گئے. تو حضرت نے تشریف فرما کے خود فرمایا کہ ایسے جیو کہ رہو دنیا میں، کھاؤ دنیا میں، چلو دنیا میں، مرو دنیا میں، پیدا ہو دنیا میں، لیکن جب تم آنکھ بند کر کے آخرت کی طرف پرواز کرو تو تمہیں اللہ کی محبت، رسول کی محبت تمہارے پروں میں ہو، دنیا کی گندگی تمہارے پر میں نہ لگے. تو ارشاد فرمایا ایسے جیو جیسے بٹیر جیتا ہے کہ رہتا تو ہے وہ صبح و شام، رات بھر بسیرا کرتا ہے پانی میں، لیکن جب اڑتا ہے تو اس کے پروں میں پانی لگا نہیں ہوتا. تو اسی طرح ہم لوگوں کو ان پرخار جھاڑیوں سے گزر کر نیک اعمال کے پھول چننا ہے تو کیسے رہا جائے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رہنے والے لوگ اچھے لوگ. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، اس حیات طیبہ کی روشنی میں ہمیں
امید و خوف کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے۔ امید کس چیز کی؟ کہ مجرم سے مجرم ہو، مومن ہو، اور اللہ سے تائب ہو تو امید رکھے کہ ہمالیہ پہاڑ جیسے گناہ ہوں گے تو اللہ اشک ندامت کے دھارے میں اس کو بہا دے گا، یہ امید ہے۔ اور خوف یہ ہے کہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں تو گھمنڈی متکبر نہ ہو جاؤ کہ میں حاجی ہوں، نمازی ہوں، مولانا ہوں، مفتی ہوں، قاضی ہوں، نہیں، بلکہ جو بلند جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ خائف ہو کے اتنا ہی رویا کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک زندگی جینے کا طریقہ ایسا ہے کہ ہم ایسے جئیں کہ عمل کرتے رہیں اور چوک ہو جائے تو امید مغفرت بھی رکھیں۔ بہت سے لوگ ہوتے نماز چھوڑ دیے، کہا بھئی آج نماز ہی پڑھتے کیوں نہیں جاتے؟ بھلے وہ جمعے کو گئے تھے پھر بیچ میں حضرت سنیچر کو دلی چلے گئے، اب نماز نہیں پڑھ رہے، کیوں؟ اب آئندہ جمعہ جب آئے گا تب نہائیں گے تو پھر پڑھیں گے۔ اتنے گناہ ہو چکے ہیں، نماز پڑھو کہ نہ پڑھو۔ بہت سے لوگ مسجد نہیں آتے، کیوں؟ جوا کھیلتے ہیں معاذ اللہ، شراب بھی کبھی پی لیے معاذ اللہ۔ اللہ اگر 1000 گناہ کیا ہے اور بندہ مومن ہے تو اللہ تعالیٰ نے دریا بہایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی بھی وہ گنہگار ہو کر کے نروس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، نہیں، گناہ ہو جائے تو امید رکھ، آگے بڑھ، اور اگر نیکیاں ہو جائے تو اس خوف سے روتا رہو کہ کہیں شیطان تیرے خرمن ایمان و عمل پر ماچس کی تیلی نہ لگے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ، وہ گھمنڈی نہیں ہوتے، وہ عاجز ہوتے، متواضع ہوتے، خاکسار ہوتے، ان کو اپنے نیکیوں پر کبھی گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ابلیس تو ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے در پہ ایزا رہتا ہے، ہماری نیکیوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے لوگوں ہمیں جینا کیسے چاہیے؟ امید و خوف کے درمیان۔ امید یہ رہے کہ بڑے سے بڑے گناہ ہو جائیں اور بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں عاجز ہو کر رویا تو اللہ تبارک تعالیٰ کو سجدے میں جا کر جب بندہ روتا ہے تو اس کے آنکھ کی آنسو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ تو بندے کو رونا چاہیے، نیکی ہو جائے تب بھی رو، اور بدی ہو جائے تب بھی رو۔ نیکی ہو جائے تو اس لیے رو کہ مولا کہیں شیطان نیز تو نابود نہ کرنے کا ہمیں کوئی سوچ دے دے، اور جب برائی ہو جائے تو نروس نہ ہو جایا کرو کہ پتہ نہیں بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، ضرور ہوگی الحمدللہ۔ اگر تمہارے اندر توبہ کا اور اللہ کی بارگاہ میں خوف کا اور تم یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں عاجز ہو تو اللہ تمہارے بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنے چور بدماشوں کو اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے تصدق سے اپنے کرم سے کتب بنایا، افراد و ذات بنایا، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے۔ دیکھو نیکیوں کہ جب انبار ہو جائیں، بہت کمالوں نے کی تب بھی ڈرتے رہو، اسی کو کہا جاتا خوف۔ سیدنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جن کو بشارت عطا فرمائی وہ سب سے پہلے صدیق، اور ایک دن سرکار جگہ فرمائے جہنم میں جلنے والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں اپنی مجلس پاک میں، اور صدیق اکبر زار و قطار ہو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم چہرے صدیق اکبر کو دیکھ کر مجلس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق تم کیوں رو رہے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون صدیق ہے؟ قرآن میں ان کو اللہ نے سب سے بڑا متقی فرمایا، وہ سَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ میرا سب سے بڑا متقی بندہ کون ہے؟ صدیق ہے، جس کو اللہ جہنم کی آگ سے قیامت میں بہت دور رکھے۔ تو ان کے جنتی ہونے کی بشارت تو قرآن میں بھی آیا ہے، اور نبی رحمت نے جب ٹکٹ بانٹا تو سب سے پہلے یہی ارشاد فرمایا کہ صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ اعلیٰ حضرت انہی 10 کے بارے میں فرماتے ہیں وہ 10 جن کو جنت کا مزہ ملا، اس مبارک جماعت ملا۔ کہ سرکار نے جب 10 کو بانٹا تو سب سے پہلے نام صدیق اکبر، تو قرآن بھی فرمایا اتقا، بہت بڑے متقی، اور یہی نہیں فرمایا کہ خالی متقی ہیں
بلکہ الحمدللہ جنت میں جانے والے سب سے بڑے متقی پہلے انبیاء کے بعد صدیق اکبر نے، تو اس کے باوجود رو رہے تھے اور سرکار کو جہنم میں جلنے والوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ تو جب آپ کے آنسو اشک آپ کے ندامت یا اپنے خوف کے طاری ہوئے تو سرکار نے پوچھا ابو بکر رونا کیوں کر؟ تو کہا یا رسول اللہ میں ڈر رہا تھا کہ ابھی آپ جہنم میں جلنے والوں کا ذکر فرما رہے تھے، میں ڈر رہا تھا کہ ابو بکر کا نام انہی میں تو نہیں۔ دیکھا آپ نے، اسی کا نام خوف پتہ نا بھائی، آدمی جب تھوڑا ہو جاتا ہے پڑھانے لگا پڑھنے لگا تو آدمی کو تھوڑی تھوڑی سے شیطان غبارہ بھرنے لگتا ہے، پمپ کہ تم بہت بڑے ہیں، تو وہ پمپ بھرتا کا ایک پھگا والا ہو جائے تو پھر انا ہو جاتے ہیں، چھوٹوں کو سلام نہیں کریں گے، اپنے سے بڑوں کو تعظیم بھی کر لیے تو ہمارے اندر انا آیا کہ اب شیطان پھگا کر دیا حضرت ہو۔ تو اب پتہ چلا کہ اپنے کو سوچنے کے لیے ہمیں اب شیطان موقع نہیں دے رہا ہے، اور فرمایا گیا من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، جو بندہ اپنے پہلی ذات کو پہچانتا وہی اپنے رب کی معرفت آتا ہے۔ شیطان کبھی کبھی آتا ہے اور ہم لوگوں کو ڈلاتا ہے کہ ہم بڑے ہو چھوٹے ہو، اس لیے آج اتنے زیادہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ کون بڑا کون چھوٹا، اور حال یہ ہے کہ جو بہت بڑے ہیں اسے خطبے میں پڑھا جاتا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق، یہ افضل ہے بشر میں سب سے زیادہ، انبیاء کے بعد اس کا رتبہ ہے وہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کیا کہا جائے، ہمارے سنیت بھی رافضیت کے دہلیز سے کچھ نہ کچھ خوشبو کبھی سونگھ لیتی ہے، اور ان پڑھے جاہلوں کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ صدیق اکبر کا نام لیا جائے تو سبحان اللہ نہیں کہیں گے، فاروق اعظم کا نام لیا جائے تو نہیں کہیں گے، عثمان غنی کا نام لیا جائے تو نہیں تڑپیں گے، اگر حضرت علی کا نام لے لیا جائے گا تو مچھلی کی طرح تڑپ کے 5 ہاتھ اوپر ڈوب۔ میرا ایمان ہے قادریت کا سلسلہ درے نبی سے حضرت علی کے واسطے سے ملا، سبحان اللہ، اور ہم تو نام علی کا وظیفہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن یاد رکھو جہاں تم علی علی کرتے ہو تمہیں ہمیں سب کو چاہیے کہ جب موقع آئے تو صدیق اکبر کا ذکر کیا جائے۔ جو لوگ ولادت علی کا دن مناتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے وہی لوگوں کو منانا حق ہے کہ جو پہلے صدیق اکبر کا وصال منایا کرتے ہو، فاروق اعظم کا وصال منایا کرتے ہو، عثمان غنی کا وصال منایا کرتے ہو، تب حق پہنچتا ہے کہ چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ کا بھی وصال کا دن منایا۔ اور متقی الحمدللہ میرے صدیق سب سے بڑے متقی، سبحان اللہ۔ اور وہ فرماتے ہیں میرے آقا نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ابھی جہنم میں جلنے والوں کا ذکر کر رہے تھے آپ، خوف ہے کہ صدیق کا نام ان میں تو نہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر تم ان میں نہیں ہو، تم تو جنتیوں میں۔ پتا چلا جو جتنا بلند ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے، کیوں؟ کہیں تکبر سے، کہیں نخوت سے، اور کہیں شیطان کے آ کر کے پمپ بھر دینے سے کہیں بندہ اپنے اعمال کے اندر کوتاہیاں نہ کرنے لگے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم نیکوکاروں کی تعریف و تذکرہ کرو تو ان کے منہ پہ نہ کرو، اس لیے کہ تم جب منہ پہ نیکوکاروں کی تعریف کرو گے تو شیطان انہیں آ کے ابھارے گا اور انہیں نخوت پیدا کرے گا اور ان کے نفس کو ابھار کرنے کی اس کو روک دے گا۔ ابھی ہم ہی مان لیجیے عابد بھائی یہ تو کاشیرہ کے خلیفہ ہیں ماشاءاللہ، وہ کیا نام خادم ہے، خلیفہ کہہ دیا خادم ہے، اچھا خلیفہ بھی ہم تو جانتے بھی نہیں تھے، خلیفہ بھی ہے، خادم بھی رہتے ہیں، بہت خاص تھے۔ تو اب مان لیجیے ہم ان کی اتنے منہ پہ تعریف اگر کریں، اتنی تعریف کر دیں تو کہتے ہیں کہ کبھی شیطان آ کے سوچانے لگتا ہم لوگ کیا اتنے بڑے ہم لوگ ہو گئے، تو پتہ چلا بہت بڑے ہو گئے، تو شیطان عمل سے روک نہ دے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ تم کسی کی تعریف منہ پہ نہ کرو، کیونکہ جب منہ پہ تعریف کرو گے تو شیطان آئے گا ابھارے گا کہ میں اتنا بلند ہو گیا، ہم نے کی کیا کرو کہ نہیں کرنا چاہیے، الحمدللہ تعریف کرنا چاہیے، مگر منہ پہ اچھے لوگوں کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیچھے پشت کرو۔ اور ہوتا الٹا ہے، منہ پہ لوگ چکنی چپڑی کر دیتے ہیں اور 2 قدم ذرا بندہ آگے بڑھا کہ کتاب برائی کی کھول دیتے ہیں، جبکہ غیبت اور چغلی جو ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے، اس کے باوجود بھی
लोग समझ पाते। तो हमें चाहिए मेरे अजीजों कि हम कैसे जिंदगी गुजारें, नेकियां हो जाए तो सिद्दीक़ अकबर की तरह रोया हो, और अगर बुराई हो जाए तो नर्वस होकर मत बैठो कि क्या करो, बल्कि उम्मीद रखो कि अल्लाह ताला अपने दरियाए करम में हमें जरूर धुला करके और हमें पाकीज़ा फरमा देगा। शर्त है कि अपने गुनाह पर हम शर्मिंदा हो जाएं। अगर तुम 90 नमाजी हो तो नमाज पढ़ने के आज से अहद कर लो। अगर तुमसे जुआ शराब की आदतें माज़अल्लाह फजूद हो गई हैं तो तुम अपनी आदतें तर्क करके अल्लाह की बारगाह में रहो और ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला फुज़ैल अयाद जैसे डाकू जो इराक के सबसे बड़े डाकू थे, जब तौबा पर आए और अल्लाह अपने रहमत से नवाजा तो औलिया किराम के ज़माने के सरखिल बना दिया और सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों में उनका आला नामा। हमें चाहिए कि बुद्धि हो जाए तो नर्वस मत हो कि अब क्या करेंगे, नमाज छूट गई तो क्या होगा, गुज़िश्ता साल रोज़ा नहीं रखी तो क्या करें, रखे कि ना रखे, रखो और अल्लाह से उम्मीद रखो कि अपने गुज़िश्ता चीज़ों को हम कज़ा करें जो कज़ा के लायक हो, और जो चीजें हो गई उस पर नादिम हो जाए। तो इसी के नाम है बंदे मोमिन। इस पुरखार वादी में कैसे रहे, नेकियां करके डरता रहे कि जल न जाए कहीं, और बदी हो जाए तो उम्मीद रखे कि चलो नहाया जाए आज के दिन, नमाज पढ़ेंगे रोएंगे। अल्लाह जब बड़े बड़े मुजरिमों को वली कुतुब बना दिया है तो हम वली कुतुब ना सही तो औलिया का खुदाम तो हो ही जाएगा इंशाअल्लाह तबारक। इसलिए अल्लाह ताला से उम्मीद रखो, असली मुसलमानों नमाजें पढ़ो, सारे औलिया बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखो और सुन्नियत पर मसलके आला हजरत पर कायम रहो। देख रहे हो कि फितने हो रहे हैं, कहाँ पर क्या नाम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लेना भी पड़ता है, फितने हो रहे हैं। आप अगर मुज़ब्ज़ब रहोगे तो यही हालत पैदा हो जाएगी कि कभी आप यहाँ पे रहोगे, कभी दूसरी तरफ हो जाओगे। इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने किसी वली बुजुर्ग के बारे में कुछ नहीं फरमाया है, सबकी तारीफें फरमाई है। हाँ, ये जरूर फरमाया है कि मज़रे चिश्तो बुखारा व इराक व अजमेर कौन से किश्त पे बरसा नहीं झाला के भाई साहब तौहीद कह गए। सुभान अल्लाह। हज़रत हसन बरेलवी कितनी तारीफ फरमाए, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया, आपका जुमला है, शेर है, तो वहां लिखा हुआ भी है। क्या लिखा है? आजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कोई महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। ये बुजुर्गाने दीन की तारीफ ही फरमाए हैं। बस इतनी ही से लोग आला हजरत से परेशान हैं कि आला हजरत ने बिदअत का खुल करके रद्द फरमाया। आप देख लीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10-10 अंगूठी पहने हैं, पूछा जाता तो कहते खानका के हैं, बाल यहाँ तक लटकाए हुए हैं जो सुन्नत के खिलाफ है, अल्लाह समद कपड़ा अजीब पहने हैं, नमाजों की पाबंदी भी नहीं है, ढोल बाजा नगारा ताशा ताजियादारी यही उनके सुन्नियत की निशान है। इमाम अहमद रज़ा ने इन्हीं बिदअत की खुल करके अल्हम्दुलिल्लाह मुखालफत फरमाई, रद्द बलीग फरमाया, सुन्नत का एहया किया। अब अगर कोई सुन्नत के एहया और बिदअत के खराब खराबात को मिटाने से अगर आला हजरत से कोई चले और डरे तो याद रखो अपने अमाल को बर्बाद करता है। मेरा सारे बुजुर्गों से प्यार मोहब्बत का दर्द है। इसलिए फरमाया शाफई, मालिक, अहमद, इमाम हनीफ 4 बाग़ इमामत पे लाखों सलाम। तो जिस तरफ आते आला हजरत वो चाहे अल्हम्दुलिल्लाह मामला हो मुजद्दिदीन का, मुज्तहिदीन का, या मामला हो मशारिक का, आला हजरत ने सबको बचाया है और सबकी तारीफ फरमाई है। रह गई बात कि जहाँ जहाँ खुराफात है, अल्लाह अल्लाह, कहीं कहीं देखिए पीर लोगों के मज़ार के अंदर बड़ी बड़ी तस्वीरें लटकी हुई हैं। आला हजरत मना फरमाते हैं, तस्वीर हराम है। आका ने इरशाद फरमाया है, मना फरमाया है। पीर हो रही है जो किसी मज़ार व खानकाह में उसकी तस्वीर लटकाई जाए, पीर वो है जो मुरीदों के दिल में बसा करता है। इसलिए मेरा मुजद्दिद बैठा है दिलों में, सारी दुनिया आला हजरत का नाम लेती है। मेरे मुफ्ती आजम पीरो मुर्शिद बैठे हैं दिलों में, सारी दुनिया उनके तकवा का तज़किरा करती है। ताज शरिया बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी आंखों में, इसलिए सारी दुनिया उनकी तारीफ करती है। ऐ लोगों ना फोटो खींचते जरा खिंचवाते थे, आज देख लीजिएगा अल्लाह समझ चोरी छुटके तो हमारी भी तस्वीर छिपी हुई। उससे लोग पूछते हैं हजरत आप हर जलसे में मना फरमाते हैं, मत बनाना, वीडियो बंद कर दे, तो आप भी तो यूट्यूब पर नजर आ रहे जलवा दिखा रहे हैं। हमने कहा हराम है, हराम है। मैं बिल्कुल नहीं मनाता हूँ। चोर लोग हैं जो
बुजुर्गों का भी कहीं कहीं तशरिया का भी खींच लिया, कहीं हुजूर कायदे मिल्लत की तस्वीर खींच के डाल दिए। याद रखो ये लोग नहीं राजी हैं, बंदा भी नहीं राजी है। अगर कोई खींच ले तो क्या करें? आप बताइए, वो लोग सब से नाराज रहे क्यों? इसलिए कि यहाँ वीडियो मना है, यहाँ तस्वीरें मना है, यहाँ अपने जुब्बा दस्तार दिखाना मना है। यहाँ तो मेरे आला हज़रत ये हमें दर्श दे के जा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह से क्या होगा, पर्दे देने वाला है। जो लोग अपना जलवा दिखा रहे हैं, हरामकारी कर रहे हैं, बिला वजह शरई वीडियो बनवा रहे हैं, वो लोग तो जरूर कहेंगे ताकि शरीयत अच्छे आदमी नहीं। मुफ्ती आजम ने बहुत सख्ती कर दिया, आला हजरत ने सख्ती कर दिया। जो लोग सिर्फ नाचना गाना बजाना ही शरीयत और दीन और सुन्नियत समझ रखे थे, आला हजरत ने उनकी नकेल पकड़ के खींच ली। अब बताइए, जहाँ जाइए आप अक्सर जगहों पर हर जगह गाना बाजा नाच हो रही थे, झमाझम शुरू है। जब आला हजरत ने मना फरमाया तो अब आला हजरत बुरे हो गए? नहीं, आला हजरत बुरे नहीं है, आला हजरत अच्छे थे, अच्छे हैं, क़यामत तक अच्छे हैं। आला हजरत के बारे में किसी ने कहा है कि नीचा या छोटा करने को कितने अड़े रह गए, आला हजरत बड़े थे, बड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, वक्त बहुत कम है। हजरत हमें अक्सर कहा करते हैं, मोइन भाई भी कहा करते हैं, हुजूर कभी की तकरीर क्या करें, हम आके सुन लेते हैं। हजरत मुफ्ती आशिक साहब तकरीर करते हैं, मियाँ रहते हैं तो आता हूँ, नमाज़ी पढ़ लेता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको इन खानकाहों से मुंसलिक रखे और उनकी मोहब्बत में जिंदा रखे और अल्लाह इन सबकी मोहब्बत में मौत